1.5 مدرسے کے اندر سینکڑوں لوگ پڑھا رہے ہیں, سینکڑوں مولوی پڑھا رہے ہیں, کبھی ان کے خلاف بھی تو بولو. حضرت مشاہد ملت کا فتویٰ انہیں بھی تو پڑھ کے بتا دو. مشاہد ملت, ہم تو مشاہد ملت والے ہیں. نام سے مشاہد ملت والا ہونا اور ہے, کام سے مشاہد ملت ہونے والا اور ہے. اب پوچھو کیسے؟ تو میں یہ کہوں گا سید فرید الحسن صاحب قبلہ چشتی اجمیر شریف والے جانتے ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ جانتے ہیں نا. ان کے گھر میں آج بھی محفل سما ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ سے قوالی سنا کرتے کہ سب نے دیکھا, سب اس بات کے گواہ ہیں. حضور مشاہد ملت کے خلیفہ ہیں, آپ نے خلافت دی ہے. سید سلطان الحسن صاحب قبلہ چشتی ابھی حیات ہے, اجمیر شریف کے ہیں, سلسلہ چشت کے, غریب نواز کے آل کے, قوالی سنا کرتے ہیں, اور خلیفہ حضور مشاہد ملت بھی ہیں. ہم تو وہی کہتے ہیں نا کہ مشاہد ملت کے نام پہ نہیں, کام پہ بات کرو. اگر اتنا ہی معاملہ تھا تو مشاہد ملت نے خلافت سے کیوں نوازا؟ بتاؤ, مشاہد ملت نے خلافت کیوں دی؟ اور سید سلطان میاں کا تو استقبال بھی عرس عظمتی بڑے لمبے چوڑے القابات کے ساتھ ہوتا ہے. فلاں فلاں حضور غریب نواز کے شہزادے, خلیفہ حضور مشاہد ملت وغیرہ 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 وغیرہ. تو ایک حرام کام کرنے والے کا آپ اعلان اتنی تعظیم اور اتنے ادب کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑ دو نا, چھوڑو نا. بات کیا ہمارے بزرگوں نے اختلاف مسئلے کے اندر کیا, لیکن مسئلے کے اندر اختلاف ہونا اور ہے, اس کے اوپر سورش اور سختی کرنا اور ہے. ہمارے بزرگ, ہمارے اہل سنت کے اکابر ہمیشہ یہی کہتے ہیں, سنی بھلے بے نمازی ہے, سنی بھلے بے روزے دار ہے, سنی بھلے بدعمال ہے, لیکن حضور کا غدار نہیں ہے. ہمیشہ ہمارے بزرگوں کی جو شدت رہتی تھی, ہمارے بزرگوں کی جو سوچ رہتی تھی, وہ یہ رہتی تھی کہ حضور کا عاشق بننا چاہیے, کسی بھی طریقے سے حضور سے محبت کرنے والا بننا چاہیے. اعمال کی بات ہے تو معاف کر دی جائے گی. ہمارے بزرگوں نے تو اعمال پہ اتنی سختی نہیں کری جتنا آج کود رہے ہیں, جتنا سب کے پجامے میں جو ہے چھچوندریں گھسی ہوئی ہیں, سب کود رہے ہیں آج. ایسا کہہ دیا, ایسا کہہ دیا, ایسا کہہ دیا, حالانکہ بے سر پیر کی پتہ کچھ نہیں کہ کیسا کہہ دیا. جو لوگ سال بھر میں کتابیں, ہم وہی کہتے ہیں نا, ماضی مضارع کی گردانیں نہیں یاد ہوں گی. ابھی ان سے پوچھ لی جائے, فالا فالا فالو نہیں سنا پائیں گے. یہ کیا مائک ہے, مائک لگا دو, میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, کرتے رہو. صبح شام تم مناظرے کرو, صبح شام تم مول پھول بکو. حقیقت یہ ہے کہ پہلے فالا فالا فالو نہیں سنا پاؤ گے, ماضی مضارع گردانیں نہیں سنا پاؤ گے. حال یہ ہے, آپ بات کرو گے ان مسئلوں پر جن مسئلوں میں علماء کرام, علماء اہل سنت کے اختلافات ہوئے. یہ چیزیں ہیں, تماشا دین کے اندر نہ پھیلاؤ. ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ مشن ہمارا نہ ڈھول نہ تاشا نہ وغیرہ نہ وغیرہ, ہمارا مشن وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہمیں اس پر آگے آنا چاہیے, ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے, ہمیں اس کے لیے بڑھنا چاہیے. اور مشن اعلیٰ حضرت کے لیے ہمیں گالیوں کو, ہمیں گفتاریوں کو, بد کلامیوں کو نظر انداز کرتے رہو. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا 100 خط آتے ہیں تو آدھے خط میں تعریفیں ہوتی ہیں, تو آدھے خط میں گالیاں ہوتی ہیں. جب وہی ہے نا کہ دین کے لیے کام کرو گے تو مخالف تو تمہارے بنیں گے. 72 کے تو تم خلاف جانے ہی جانا ہے نا. آپ کو برا تو بننا ہی پڑے گا, تبھی تو مسلمان بنیں گے. جب تک برے نہیں تب تک مسلمان ہی نہیں. جب تک غیروں کے برے نہیں بنو گے مسلمان نہیں بنو گے. تو اسی طریقے سے جب تک برائی نہیں سو گے تب تک کام مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں کر پاؤ گے. جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح معنوں میں کام شروع کرو گے آٹومیٹک گالیاں پڑھنی شروع ہو جائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ, انسان کو چاہیے ماڈرنٹی, انسان کو چاہیے اسٹینڈرڈ اسلام, آج کے لوگوں کو چاہیے سیکولر مسلم, آج کے لوگوں کو چاہیے ہے کہ ہم کو اینڈرائڈ کے اندر کے پلے اسٹور سے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے. ایسا ہی چاہیے وہ والا اسلام کہ کوئی بھی جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جائے, کسی سے بھی ملنا ہو جائے, کسی سے بھی جلنا ہو جائے, کسی کے اوپر سختی نہ ہو, کسی کے اوپر جو ہے شدت نہ کرنی پڑے, کوئی دوری نہ بنانی پڑے. پیر صاحب کے مرید ہیں, پیر صاحب ہیں, نذرانہ دے دیں, بس اپنا ہو گیا کام. تو یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. ہمارے اسلام نے, نہ ہمارے اسلام نے یہ ہم کو سکھایا, نہ ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں ہم کو سکھائی. ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ راستے بدل دیا کرتے تھے. جس راستے پر حضور کے گستاخ آتے تھے وہ راستے بدل دیا کرتے تھے. اور ہم کہیں
کہ ہم پریشان، ہم مصیبت زدہ، ہم فلانا تو ہم دھماکہ. کوئی لمبی چوڑی نہیں کروں گا اس بات کی تمثیل کو کہ ہم تو اتنے وہ ہیں اور ہمیں جو ہے اب دور نہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہمیں یہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ ہونا چاہیے. ہم تو یہ کرتے پھر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ سب حوصلے بازی دین کے اندر نہیں چلیں گی. یہ فراڈ، یہ دھوکہ، یہ تم اپنے ساتھ تو کر سکتے ہو لیکن تمہارا دل بھی کہیں نہ کہیں یہ جانتا ہے کہ تم یہ اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہو، حضور کے حق کے اندر کمی کر رہے ہو. حضور کے محبت کو، حضور کے حق کو پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کرو جتنی ہو سکے. ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ کرام گردنیں دیتے رہے، اہل بیت اپنا خاندان دیتے رہے، اپنی جائیداد اور نام و نمود کے لیے نہیں، حضور کی عظمت کے لیے، حضور کی محبت کے لیے. اب بتائیے مجھے، جن کے خاندان قربان، جن کی نسلیں قربان، سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال پہلے آئے ہندوستان میں، کس کی نسل سے ہیں؟ تاریخ پڑھیے آپ، کس کی نسل سے ہیں؟ جب نسل پڑھیں گے تو اہل بیت. غریب نواز 800-900 سال پہلے کس کی نسل کے ہیں؟ تمہارے باپ داداؤں کے باپ داداؤں کے باپ داداؤں کو مسلمان کیا ہے تو اہل بیت نے کیا ہے. آج ان کی یادوں پر حملہ کرتے ہو، آج ان کے نعروں کو معاذ اللہ رب العالمین کہا دیا جاتا ہے کہ رافضیت کے نعرے ہیں. اب تو تماشا یہ بنا دیا کہ ایک نعرہ حیدری بولے رافضیوں کا نعرہ معاذ اللہ رب العالمین. پرانے گاؤں کے بوڑھوں سے پوچھئے گا، ان کے بھی والد لگاتے ہوں گے ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی. آج تو یہ کہہ دیا کہ ایک نعرہ حیدری بولے یہ رافضیوں کا ایجاد کرا نعرہ. کوئی سر پیر نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں، کوئی نہیں، پیل دوپ نہیں. 2 5 ہوتے ہیں. اب دلیل ہے تم ہی صفائی دیتے رہو کہ بھیا 2 4 ہوتے ہیں، بھیا 2 نہیں، ہم نے کہہ دیا 2 5 ہوتے ہیں بس. اب 50 لوگوں میں کہا 2 لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے پھنس جائیں گے. ہاں یار شاید 2 5 ہی ہوتے ہیں بس. تو یہ فتنہ اور یہ فساد دین کے اندر مت کرو. ہم تو سیدھے یہ کہتے ہیں کام وہ کرو کہ جس سے حضور راضی ہو، حضور کے اصحاب اور حضور کے اہل بیت راضی ہو. حملہ اگر صحابہ کی عظمت پہ ہوگا تو بھی اسی گرمی اور اسی جوش کے ساتھ کھڑے رہو، اور اگر حملہ اہل بیت کی یادوں پر ہوگا تو بھی اسی گرمی اور اسی جو ہے شدت کے ساتھ کھڑے رہو. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ بس فراڈ اور جھوٹ کی دنیا ہے. فراڈ اور جھوٹ کی دنیا ہے. میں بیٹھا باتیں کر رہا ہوں یا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کوئی میری ویڈیو بنا لے، انیس بھائی میری ویڈیو بنا لے، اس میں گانا لگا لے. منافق بھائی عالم بھائی کے ساتھ گانے سن رہے تھے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں، اس کا کوئی فراڈ ہی نہیں ہے. ابھی نعرے کوئی لگا رہا ہو جوش کے اندر، کوئی سنی نعرے لگا رہا ہو 12ویں شریف کے اندر، تم اس کی ویڈیو کو لو، اس کے اندر گانا لگا دو اور یہ پیغام دے دو کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ یہ لڑکے جو ہیں 12 ربیع الاول کے اندر ناچ رہے ہیں. فراڈ کی کوئی حد ہے؟ یہ تو کام وہابیوں نے کرے تھے، یہ تو کام دیوبندیوں نے کرے تھے. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اندر فرق بدل دیے، پھاڑ کے اپنے مطلب کے لگا دیے، اعلیٰ حضرت کی عبارتوں کے اندر اپنے الفاظ گھسڑ دیے. تو یہی تو کام تم بھی کر رہے ہو، یہی تو باتیں تم بھی کر رہے ہو. جھوٹی ویڈیو، جھوٹے فوٹو، جھوٹی بکاریاں چلاتے رہو، اپنا فتنہ پھیلاتے رہو.